بسم الله الرحمن الرحيم. الأول مفهوم الشرط تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدير، وهي على نحوين. مفہوم کے بارے میں مصنف نے تمہید میں 3 ابحاث بیان کیا. ان میں سے تیسری بحث میں مفہوم کے اقسام بیان کیا تھا. تو مفہوم کے 2 اقسام، مفہوم موافقت، دوسرا مفہوم مخالفت. پھر مفہوم مخالف کے 6 اقسام فہرست کے طور پر بیان کیا ہے. ان میں سے سب سے پہلا مفہوم شرط ہے. تو یہاں سے مفہوم شرط کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے. مفہوم شرط کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ مفہوم شرط میں محل نزاع کو بیان کرنا پڑے گا کہ اس میں علماء کے درمیان نزاع کی نوعیت اور حقیقت کیا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے. تو فرماتے ہیں جملہ شرطیہ کے لیے ایک منطوق ہے، اور منطوق کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. منطوق یعنی ظاہری جملہ شرطیہ کا معنی ہے، اس کا معنی مطابقی ہے. تو معنی مطابقی جملہ شرطیہ میں تعلیِ مقدم کے ساتھ معلق ہونا ہے. مقدم اور تعلیِ یہ منطق کا اصطلاح ہے. اگر نحو کے اصطلاح میں بولے تو شرط اور جزا کہا جائے گا. شرط اور جزا کا ہو یا مقدم و تعلیٰ کا ہو، ایک ہی بات ہے. تو جملہ شرطیہ کا منطوق یہ ہے کہ جزا کا وجود معلق کیا ہے شرط کے وجود پر. کسی نے جملہ شرطیہ بنا دیا، ان جاء زید فاکرمہ، اگر زید آئے تو اکرام کرو. تو اکرام حکم ہے، جزا ہے، اور جزا اکرام زید کو زید کے آنے سے مربوط بنایا، معلق بنایا، مربوط بنایا، اس کے ساتھ اس زید کے آنے کے فرض کے ساتھ معلق کیا ہے اور اس کے ساتھ مربوط بنایا ہے. بس جملہ شرطیہ کے منطوق کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، منطوق تو واضح ہے. اما جملہ شرطیہ کے مفہوم کے بارے میں نزاع ہے کہ آیا جملہ شرطیہ جس طرح منطوق پر دلالت کرتا ہے مفہوم پر بھی دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. مفہوم جملہ شرطیہ کا یہ ہوگا کہ شرط منتفی ہونے سے جزا منتفی ہونے پر دلالت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر شرط کے منتفی ہونے سے جزا منتفی ہونا سمجھ میں آئے تو جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم بھی ہوگا، منطوق بھی ہے، مفہوم بھی ہے. 2 معنی ہے، ایک معنی مطابقی جس کو منطوق کہا گیا، اور دوسرا معنی التزامی جسے مفہوم کہلائیں گے. اگر شرط کے منتفی ہونے سے جزا کے منتفی ہونے پر دلالت نہ کرے تو جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہے. تو صاحب کتاب نے کہا جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں تحقیق کرنے سے پہلے ہم جملہ شرطیہ کو 2 اقسام میں تقسیم کریں گے. جملہ شرطیہ کے 2 اقسام ہے. ایک جملہ شرطیہ ایسا جملہ شرطیہ ہے جس میں جزا کا وجود عقلاً شرط کے وجود پر موقوف ہے، اس کو تعلیق تکوینی کہتے ہیں. یا دوسری عبارت میں کہ شرط حکم کا موضوع ہے، یعنی شرط کو اس لیے لایا ہے تاکہ حکم کا موضوع بیان کیا جائے. تو اگر جملہ شرطیہ اس مقصد کے لیے لایا ہو حکم کا موضوع بیان کرنا ہو تو ایسے جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تمام علماء متفق ہے کہ اگر جملہ شرطیہ حکم کے موضوع بیان کرنے کے لیے لایا ہے، شرط موضوع ہے، جزا حکم ہے، تو ظاہری بات ہے شرط کے منتفی ہونے سے جزا خود بخود منتفی ہوگا. اب اس کے لیے 2 مثالیں یہاں کتاب میں دی ہے کہ ایک مثال یہ دیا، ان رزقت ولدن فاختنہ، اگر آپ کو بیٹا اللہ نے عطا کیا یا آپ کو بیٹا کی نعمت سے مالا مال ہو کیا تو اس کا ختنہ کرے. تو یہاں شرط ہے بیٹا کا حصول ہے، بیٹا پیدا ہونا، جزا اس کا ختنہ کرنا ہے.
تو اگر بیٹا پیدا ہو تو خود نہ کرے گا. اب اس جملے شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں کہہ سکتا ہے کہ لم ترزق ولدن فلا تختنہ، اگر بیٹا پیدا نہ ہو تو اس کا ختنہ نہ کرو، یہ مفہوم نہیں نکلے گا، کیونکہ جب موضوع منتفی ہو تو حکم منتفی ہونا واضح ہے. اسی طرح عام مثال یہ دے سکتے ہیں، یہ بھی عام مثال ہے کہ اذا رکب الامیر فخذ رکابہ، اگر امیر سوار ہو تو اس کے رکاب کو پکڑو. تو یہاں پہ بھی شرط کا لانا موضوع حکم کے لیے لایا ہے، یعنی امیر کا سوار ہونا موضوع ہے رکاب پکڑنے کے لیے. اب اس جملے کے لیے مفہوم بنانا غلط ہے، کہ اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے کہ اذا لم یرکب الامیر فلا تأخذ رکابہ، اگر امیر سوار نہ ہو تو اس کے رکاب کو نہ پکڑو، یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح قرآن کی ایک آیت بھی یہاں اس قسم کے لیے مثال لایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، تم لوگ اپنے جوان بیٹیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو اگر وہ تحسن چاہتی ہے، اپنی عفت اور حیا کی حفاظت چاہتی ہے تو ان کو زنا پر بدکاری پر مجبور نہ کرو. اب یہاں پہ ان اردنا تحسناً یہ جملہ شرط ہے، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء یہ جزا ہے، تو اس جملے کا بھی مفہوم نہیں ہے. یہاں پہ اس طرح کہنا معقول نہیں ہے کہ لم تردن تحسناً فکرہوہن علی البغاء، اگر عورتیں تحسن نہیں چاہتی ہے، اپنی حفاظت نہیں چاہتی ہے، خود زنا کرنا چاہتی ہے تو زنا پر مجبور کرو، یہ تو معقول نہیں ہے، غلط بات ہے. کیونکہ جب عورتیں خود زنا کرنا چاہتی ہے تو زنا پر مجبور کرنا معقول نہیں ہے. مجبور اس کو کیا جاتا ہے جو کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کسی کام پر مجبور کیا جائے گا. لیکن جو بندہ کام کرنے کا خود خواہش رکھتا ہے تو اس کو کام کرنے پر مجبور کرنا یہ درست نہیں ہے، وہ خود کام کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اس آیت میں عورتیں جب خود بدکاری کرنا چاہتی ہے تو ان کو بدکاری پر مجبور کرو، یہ معنی نہیں ہے. اس طرح معنی کرنا غلط ہے، درست نہیں ہے. پس جملہ شرطیہ اگر اس صورت میں ہو جس میں شرط موضوع حکم کے بیان کے لیے لایا ہو تو ایسے جملے کے لیے مفہوم نہ ہونے پر تمام علماء متفق ہے، یہاں پہ نزاع نہیں ہے. اور اگر جملہ کلم مفہوم آپ بناتے ہیں تو یہ سالبہ با انتفاع موضوع کی شکل میں ہوگا، کہ چونکہ جملے سالبہ میں موضوع منتفی ہو تو بھی جملہ سالبہ درست ہے، اگر موضوع کا وجود ہو تو بھی سالبہ درست ہے، کیونکہ سالبہ میں حکم منتفی ہونا ہے. اب حکم منتفی ہونا ایک دفعہ موضوع کے منتفی ہونے کی وجہ سے حکم منتفی ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری ان مثالوں میں شرط کے منتفی ہونا برابر ہے موضوع منتفی ہونے کے ساتھ. جب موضوع منتفی ہو تو شرط بھی منتفی ہو گیا، جزا بھی منتفی ہو گیا. ایک دفعہ سالبہ حکم منتفی ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کا موضوع موجود ہے تو وہاں پہ بھی سالبہ درست ہے. بس سالبہ انتفاعی موضوع بھی صحیح ہے، سالبہ بے وجود موضوع بھی صحیح ہے. اما جملہ موجبہ میں منطق میں بتایا ہے کہ موجبہ کے لیے موضوع کا موجود ہونا ضروری ہے، اگر موضوع موجود نہ ہو تو قضیہ موجبہ سرے سے غلط ہے. اما سالبہ میں موضوع موجود ہو تو بھی صحیح ہے، موضوع منتفی ہو تو بھی صحیح. تو ہمارے ماہ لباس میں اگر آپ جملہ شرطیہ کے پہلی صورت کے لیے جملہ بناتے ہیں، مفہوم بناتے ہیں، تو اس کو سالبہ با انتفاعی موضوع کہلائیں گے. کہ جملہ سالبہ آپ نے بنا دیا کہ لم ترزق ولدن لم ترزق ولدن فختنہ، نہیں فلا تختنہ، لم ترزق ولدن فلا تختنہ، یہ جملہ آپ نے بنایا تو اس جملے کو سالبہ با انتفاعی موضوع کہلاتے ہیں، کہ موضوع منتفی ہونے کی وجہ سے جملہ منفی ہو گیا ہے، حکم منتفی ہو گیا ہے.
تو اس قسم کے جملے شرطیہ کے لیے مفہوم نہ ہونے پر تمام علماء اتفاق ہے، یہ محل نزاع سے باہر ہے۔ بس یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت جملے شرطیہ کا یہ ہے کہ جملے شرطیہ میں جزا شرط پر تعلیق ہے، اما تعلیق تکوینی نہیں ہے، اس کو تعلیق تشریعی یا تعلیق جعلی کہتے ہیں، کہ جزا کا وجود شرط کے وجود پر موقوف نہیں ہے، یا دوسری عبارت میں کہا ہے کہ شرط جزا کے لیے موضوع نہیں ہے۔ تو شرط ہو یا نہ ہو، جزا کا وجود معقول ہے، عقلاً جزا وجود میں آ سکتا ہے، لیکن قانون بنانے والے نے، شارع نے جزا کو شرط پر معلق کیا ہے۔ تو اگر اس قسم کا جملہ شرطیہ ہو تو ایسے جملے شرطیہ میں مفہوم ہونا یا نہ ہونے پر اختلاف ہے۔ علماء میں اختلاف صورت دوم میں ہے کہ جہاں پہ شرط کو موضوع کے بیان کے لیے نہیں لایا تو شرط موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جزا کا وجود عقلاً معقول ہے۔ اب یہاں پہ گفتگو ہے کہ شرط منتفی ہونے سے جزا منتفی ہونا ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو جملے شرطیہ کے لیے مفہوم ہونا ثابت ہوگا۔ اگر شرط کے منتفی ہونے سے جزا منتفی ہونا ثابت نہ ہو تو جملے شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا۔ یہ محل بحث ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ مثال دیا، ان احسن صدیقک فاحسن الیہ، اگر آپ کے دوست نے آپ کا احسان کیا، آپ پر احسان کیا، آپ کے ساتھ نیکی کی، تو فاحسن الیہ، آپ اس پر بھی احسان کرو، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اب یہاں پہ جملہ شرطیہ احسن صدیقک ہے، آپ کا دوست آپ پر احسان کرنا یہ شرط ہے، اور آپ اپنے دوست پر احسان کرنا یہ جزا ہے۔ تو آپ اپنے دوست پر احسان ہر صورت میں کر سکتے ہیں۔ آپ کا دوست آپ کے ساتھ احسان کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں آپ اپنے دوست کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اب جملے شرطیہ بنانے کی صورت میں یہاں پہ محل بحث ہے کہ آیا اس جملے کے لیے مفہوم ہے یا نہیں ہے۔ اگر مفہوم ہو تو کیا ہوگا؟ لم یحسن صدیقک فلا تحسن الیہ، اگر آپ کے صدیق نے، آپ کے دوست نے آپ پر احسان نہیں کیا تو آپ اس پر بھی احسان نہ کرو، یہ اس جملے کا مفہوم بنے گا اگر مفہوم ہے تو۔ اگر اس مفہوم پر دلالت نہ کرے تو جملے شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا۔ یہ مثال جو صاحب کتاب نے دی ہے۔ ابھی ہم ایک عام سادہ مثال دیں گے، اس سے بھی آسان مثال یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ان جاء زید فاکرمہ، اگر زید آیا تو اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ تو یہ جملہ شرطیہ ہے، یہ دوسری صورت والا جملہ شرطیہ ہے جس میں جزا شرط کے وجود پر موقوف نہیں ہے۔ تو زید کا اکرام کرنا ہر صورت میں آپ کر سکتے ہیں، زید آئے یا نہ آئے۔ اب یہاں پہ جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہو تو جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ لم یجی زید فلا تکرمہ، اگر زید نہ آئے تو اس کا اکرام نہ کرو۔ تو زید کے آنا منتفی ہونے سے زید کا اکرام بھی منتفی ہونا، آیا جملہ شرطیہ سے سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر شرط کے منتفی ہونے سے جزا منتفی ہونا سمجھ میں آئے تو جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہونا ثابت ہوگا۔ اگر شرط کے منتفی ہونے سے جزا منتفی نہ ہو یا منتفی ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی دلالت نہ ہو تو جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہ ہونا ثابت ہوگا۔ یہ محل نزاع ہے۔ اب یہاں پہ صاحب کتاب نے جملہ شرطیہ کے مفہوم کے بارے میں ایک نقطہ آخر میں بیان کرتے ہیں کہ آیا شرط کو جزا کو شرط کے ساتھ معلق کرنے سے نوع حکم کے منتفی ہونے پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ محل نزاع ہے۔ تو جزا میں جو حکم ہے اس حکم کی نوعیت کے منتفی ہونے پر دلالت کرنا یا نہ کرنا، یہ مفہوم شرط۔ تو یہاں نوع حکم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی وضاحت میں صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ حکم ہمارے پاس دو قسم ہے، ایک حکم جزئی ہے، شخصی ہے۔ تو شرط کے منتفی ہونے سے حکم جزئی منتفی ہونا واضح ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔
جیسا کہ ابھی جو ہم نے مثال دی ہے ان جاء زید فاکرمہ، زید اگر آئے تو اکرام کرو، تو زید کے نہ آنے سے وہی ایک قسم کا اکرام منتفی ہونا یقینی ہے۔ شخص حکم وجوب اکرام زید آنے والی صورت میں، یعنی زید کے آنے والی صورت میں زید کا جو اکرام ہونا تھا وہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ زید نہیں آیا، تو وہی ایک حکم کا فرد منتفی ہونا یا شخص حکم منتفی ہونا یقینی ہے۔ اما جملے شرطیہ کے مفہوم کا مطلب شخص حکم منتفی ہونا نہیں ہے، بلکہ نوع حکم منتفی ہونا ہے۔ کہ نوع حکم سے مراد یعنی زید کے اکرام کرنے کا جو ہر قسم کے افراد ہے، زید کے آنے کی صورت میں اکرام ہے وہ تو منتفی ہو گیا، زید کے عالم ہونے کی صورت میں اکرام ہے، زید کے رئیس ہونے کی صورت میں جو اکرام ہے، تو زید کے لیے ہر قسم کا اکرام منتفی ہونا آیا جملہ شرطیہ سے سمجھ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ ہے جملہ شرطیہ کا مفہوم، یعنی نوع حکم، یا بعبارت دیگر کلی حکم کا جو مفہوم کلی ہے وہ منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر منتفی ہوگا تو جملہ شرطیہ مفہوم رکھے گا، اگر نوع حکم منتفی ہونے پر دلالت نہ کرے تو جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا۔ اما شخص حکم اور جزئی حکم تو ضرورتاً منتفی ہونا ثابت ہے، یہ محل بحث سے خارج ہے۔ پس جملہ شرطیہ کے مفہوم میں نوع حکم منتفی ہونے کے بارے میں گفتگو ہے۔ اب صاحب کتاب آخر میں فرماتے ہیں جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونا یا نہ ہونے کے بارے میں بہت سے اقوال ہے، تفصیلات زیادہ ہے، لیکن اہم اقوال دو قول ہے۔ بعض نے جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونے کا قائل ہوا ہے، اور بعض علماء جملہ شرطیہ کے مفہوم نہ رکھنے کا قائل ہوا ہے۔ اور صاحب کتاب آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ جملہ شرطیہ کے مفہوم رکھنے کے طرفداروں میں سے ہے، اور یہاں سے آگے جملہ شرطیہ کے مفہوم رکھنے کے معیار کیا ہے، یعنی ہر قسم کے جملہ شرطیہ مفہوم رکھے گا یا اس کے لیے کوئی خاص شرط اور قانون ہے، معیار ہے، وہ انشاءاللہ کل کی درس میں ہم بیان کریں گے۔ آج خلاصہ تھوڑا لمبا ہو گیا ہے۔ الاول مفہوم الشرط، مفہوم مخالف کے 6 اقسام میں سے سب سے پہلا مفہوم شرط ہے۔ تحریر محل النزاع، مفہوم شرط میں محل نزاع کا بیان، تحریر کا معنی بیان، اس کی وضاحت، محل نزاع کی وضاحت کرنا ہے۔ لا شک فی ان الجملۃ الشرطیۃ یدل منطوقها بالوضع علی تعلیق التالی فیہا علی المقدم۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جملہ شرطیہ کا منطوق بالوضع دلالت کرتا ہے تالی مقدم پر معلق ہونے پر۔ جملہ شرطیہ وضعاً، جملہ شرطیہ کا منطوق دلالت کرتا ہے کہ تالی معلق ہے، مربوط ہے مقدم پر، الواقع موقع الفرض و تقدیر، اور وہ مقدم فرض اور تقدیر کے مقام میں واقع ہونے والا ہے۔ یعنی مقدم چونکہ شرط ہے تو شرط میں مقدم کا وجود فرضی ہے۔ مثال ان جاء زید، یعنی اگر زید آئے، اگر یعنی اگر، زید آنا تو ثابت نہیں ہے، آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بھی پتہ نہیں ہے، موضع فرض ہے، موضع تقدیر ہے، یعنی فرضی ہے۔ تو جزا کا وجود معلق ہے مقدم کے وجود پر، اور وہ مقدم محل فرض میں واقع ہو گیا ہے، اور تالی مقدم پر معلق ہونا جملہ شرطیہ کا منطوق ہے۔ جملہ شرطیہ اپنے منطوق کے ساتھ اس معنی پر دلالت کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ معنی ظاہری ہے، معنی مطابقی جملہ شرطیہ ہے۔ اسی عبارت کا ترجمہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ لا شک فی ان الجملۃ الشرطیہ یدل منطوقها بالوضع علی تعلیق التالی فیہا علی المقدم، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جملہ شرطیہ کا منطوق دلالت کرتا ہے وضعی طور پر، یعنی واضح نے وضع کیا
جملہ شرطیہ کا منطوق وضعاً دلالت کرتا ہے تعلیم مقدم پر معلق ہونے پر، الواقع موقع الفرض و تقدیر، اور وہ مقدم محل فرض اور محل تقدیر میں واقع ہوا ہے. وہی علی نحوین، اور یہ جملہ شرطیہ کے دو صورتیں ہیں. جملہ شرطیہ ہمارے پاس دو اقسام ہے. نمبر 1 ان تکون مسوقۃ لبیان موضوع الحکم. جملہ شرطیہ کی پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جملہ شرطیہ حکم کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے. مسوق یعنی لایا گیا، اس مفعول کا صیغہ ہے. ان المقدم هو نفس موضوع الحکم، یعنی موضوع حکم بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدم خود حکم کا موضوع ہے، یعنی جملہ شرط کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ تعلیم میں جو حکم آیا ہے اس کا موضوع ہے. حیث یکون الحکم فی التعلیم منوطا بالشرط فی المقدم، کہ اس طریقے سے حیث جہاں پہ یکون الحکم فی التعلیم منوطا بالشرط فی المقدم، تعلیم میں جو حکم موجود ہے وہ حکم مقدم میں شرط ہے اس پر منود ہے، یعنی مربوط ہے، معلق ہے. علی وجہ، اس طریقے سے معلق ہے، لا یعقل فرض الحکم بدونہ، تعلیم کا حکم فرض کرنا معقول نہیں ہے مقدم کے بغیر. مقدم کے بغیر تعلیم کا حکم اصلاً فرض ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا وجود ہی معقول نہیں ہے. نہ ہو قولہم، جیسا کہ عرب کا قول ہے، ان رزقت ولدا فاختنہ، اگر آپ کو بیٹا نصیب ہو جائے تو اس کا ختنہ کرو. فإنہ فی المثال، بے شک اس مثال میں، لا یعقل فرض ختان الولد الا بعد فرض وجودہ، بیٹے کے ختنہ کرنا فرض کرنا معقول نہیں ہے مگر ان کے بیٹے کا وجود فرض کرے. پہلے بیٹے کا وجود فرض کرے پھر ختنہ کرے گا. اگر بیٹا نہیں ہو تو کیا کاٹے گا؟ کاٹنے کے لیے تو پہلے بیٹا ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے جو تناسل ہے علیہ تناسل اسی کو کرنا ہے، ختنہ کرنا. یہ ختنہ کرنا مستحب مؤکد ہے شرعی، اور یہ شریعت نے 1400 سال پہلے اس کا حکم دیا، اور ابھی سائنس نے تحقیق اور ریسرچ کے ذریعے سے ثابت کیا کہ ختنہ سے بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. اس لیے ختنہ مستحب مؤکد بلکہ واجب ہے. بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے. جب بچہ نابالغ ہے، ماں باپ پر ہے، اب ماں باپ نے اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا، بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو خود بچے پر واجب ہے. اب یہ واجب مقدمے کے طور پر واجب ہے، کیونکہ حج کے اعمال میں سے طواف وغیرہ کے بارے میں بتایا ہے کہ ختنہ کے بغیر طواف صحیح نہیں ہے. تو اگر ان اعمال کو بجا لانے کا موقع مل جائے تو ختنہ بعنوان مقدمے واجب ہو جائے گا. تو بہرحال یہ مثال ہے، یہاں پہ عام مثال دی ہے بچے کے ختنہ کرنے کے بارے میں. تو بچے کا ختنہ تب ہے جب بیٹا ہو، بچہ ہو. اسی طرح اس سے بھی سادہ مثال کہ کوئی یہ کہے کہ اگر بال ہو تو کاٹو، تو یہ جملہ شرطیہ ہے، سادہ جملہ ہے. تو اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اگر بال نہیں ہو تو نہ کاٹو، تو بال نہیں ہو تو کیا کاٹے گا. اگر سر پہلے سے گنجا ہو، خالی ہو، تو کاٹنے کا کوئی چیز نہیں ہے. تو کاٹنے کے لیے کوئی بال ہونی چاہیے، پہلے بال ہو پھر کاٹنے کا حکم ہے. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی قسم میں سے ہے اللہ کا قول. قرآن کی آیت بھی جملہ شرطیہ کا پہلا قسم ہے. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، تم لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ عورتیں تحسن چاہتی ہے. تحسن کا مطلب ہے اپنی حیا اور عصمت کی حفاظت چاہتی ہے، زنا کرنا نہیں چاہتی ہے، تو ان کو زنا اور بدکاری پر مجبور نہ کرو. تو اس جملے کے لیے بھی مفہوم نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ فَرْضُ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبِغَاءِ، کیونکہ معقول نہیں ہے بدکاری پر اکراہ فرض کرنا الا بعد فرض ارادۃ تحسن من قبل الفتیات، مگر جوان بیٹوں کی طرف سے ارادہ تحسن فرض کرنے کے بعد مجبور کرنا معقول ہے. یعنی اگر وہ بدکاری کرنا نہیں چاہتی ہے تو زبردستی ان کو بدکاری کی طرف لے جائے، اس کو کہتے ہیں اکراہ.
جبر کرنا۔ اما وہ عورتیں خود زنا کرنا چاہتی ہے تو پھر ان کو زنا پر مجبور کرو کہنا معقول نہیں ہے۔ وقد اتفق الاصولیون على انه لا مفہوم لهذا النحو من الجملة الشرطیہ، اور بے شک تمام اصولیین اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ اس قسم کے جملے شرطیہ کے لیے کوئی مفہوم نہیں ہے، کیونکہ لأن انتفاع الشرط معناه انتفاع موضوع الحکم۔ کیوں مفہوم نہیں ہے؟ کیونکہ شرط کا منتفی ہونے کا مطلب موضوع حکم منتفی ہونا ہے۔ جب موضوع منتفی ہو جائے تو حکم تو خود بخود منتفی ہوگا۔ فلا معنی للحکم بانتفاع التالی علی تقدیر انتفاع المقدم، بس کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ ہم مقدم کی منتفی ہونے کی فرض میں تالی کے منتفی کا حکم لگائے، اس حکم کے لیے کوئی معنی نہیں ہے۔ الا علی نحو السالبۃ بانتفاع الموضوع، مگر منطق کے اصطلاح میں جملے سالبہ بانتفاع موضوع بنا دے، جیسا کہ اوپر مثال دیا کہ ان رزقت ولدن فاختنہ کا جملے سالبہ بانتفاع موضوع بنائے تو کیا ہوگا؟ ان لم ترزق ولدن فلا تختنہ، اس طرح جملہ بنائے، اس کو کہتے ہیں جملہ سالبہ بانتفاع موضوع، یعنی ایسا سالبہ ہے جس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ولا حکم حینئذ بالانتفاع، اور اس صورت میں یعنی موضوع منتفی ہونے کی صورت میں انتفاع کا حکم نہیں ہے، بل ہوا انتفاع الحکم، بلکہ موضوع منتفی ہونا خود حکم کا منتفی ہونا ہے۔ موضوع منتفی ہونا مساوی ہے حکم کے منتفی ہونے کے۔ تو فلا مفہوم للشرطیہ فی المثالین، پس جملے شرطیہ کے لیے گزشتہ دونوں مثالوں میں مفہوم نہیں ہے۔ فلا یقال، نہیں کہا جاتا ہے ان لم ترزق ولدن فلا تختنہ، یہ کہنا معقول نہیں ہے کہ اگر بیٹا نصیب نہ ہو تو اس کا خودنہ نہ کرو، تو جب بیٹا ہی نہیں ہے تو خودنہ کہاں کرے گا، کس کا کرے گا؟ ولا یقال، اور یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے کہ ان لم یردن تحسنا فاکرہوہن علی البغاء، قرآن کی آیت میں آپ اس طرح مفہوم نہیں بنا سکتے ہیں کہ اگر وہ عورتیں تحسن نہیں چاہتی ہے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت نہیں چاہتی ہے تو ان کو زنا پر مجبور کرو، تو خود چاہتی ہے زنا کرنا تو ان کو زنا پر مجبور کرو کہنا صحیح نہیں ہے۔ بس جملے شرطیہ کی پہلی صورت یہاں تک ختم۔ اس کے بعد الثانی اللہ تکون مسوقۃ لبیان الموضوع، جملے شرطیہ کی دوسری صورت یہ ہے کہ جملے شرطیہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں لایا ہے۔ حیث یکون الحکم فی التعلیم منوطا بالشرط، یعنی اس طریقے سے تعلیم حکم شرط پر مربوط ہے، علی وجہ یمکن فرض الحکم بدونہ، یعنی اس طریقے سے مربوط ہے کہ جزا کا حکم فرض کرنا ممکن ہے شرط کے بغیر، یعنی شرط موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں جزا میں جو حکم ہے وہ وجود میں آ سکتا ہے۔ یعنی جزا کا حکم شرط کے ساتھ تعلیق تشریعی ہے، تعلیق تکوینی نہیں ہے، جس طرح پہلی صورت میں تعلیق تکوینی تھا، یعنی اصلاً جزا کا وجود شرط کے وجود پر موقوف تھا، یہاں پہ تو کوئی موقوف نہیں ہے۔ جزا کا حکم شرط کے بغیر فرض کرنا ممکن ہے۔ مثال دیتے ہیں نحو قولہم، جیسا کہ عرب کا قول ہے ان احسن الصدیق کا، اگر آپ کے دوست نے آپ پر احسان کیا تو فاحسن الیہ، آپ اس کی طرف احسان کرو۔ تو فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه، بے شک اپنے دوست پر احسان کرنا فرض کرنا موقوف نہیں ہے عقلی طور پر کہ دوست کی طرف سے بھی احسان صادر ہو جائے، اس پر موقوف نہیں ہے، یعنی آپ کا احسان دوست کے احسان پر موقوف نہیں ہے۔ فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو لم يحسن، بے شک آپ اپنے دوست پر احسان کرنا ممکن ہے چاہے آپ کا دوست آپ پر احسان کرے یا نہ کرے، یعنی آپ کا دوست آپ پر احسان کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں آپ اپنے دوست پر احسان کر سکتے ہو۔ ہاں یہ مثال، اور اس مثال میں جزا شرط کے وجود پر موقوف نہیں ہے، شرط ہو یا نہ ہو
جزا کا وجود میں آنا ممکن ہے۔ وَهَذَا النَّحْوُ الثَّانِي مِنَ الشَّرْطِيَّةِ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَتِنَا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا یہی دوسری صورت ہمارے مسئلے میں محل نزاع ہے۔ وَمَرْجِعُهُ إِلَى النِّزَاعِ فِي دَلَالَةِ الشَّرْطِيَّةِ عَلَى انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط۔ تو اس نزاع کا مرجع یہ ہے کہ جملہ شرطیہ شرط کے منتفی ہونے کے دوران جزا کے منتفی ہونے پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ نزاع کا مرجع ہے۔ اگر شرط کے منتفی ہونے سے جزا کے منتفی ہونے پر دلالت کرے گا تو مفہوم ہے، اگر نہیں کرے گا تو مفہوم نہیں ہے۔ بمعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہو حل یستکشف من طبع التعلیق علی الشرط انتفاء نوع الحکم المعلق علی تقدیر انتفاء الشرط۔ جملہ شرطیہ کے مفہوم کا معنی یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں آیا حل یستکشف، آیا کشف کیا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا، من طبع التعلیق علی الشرط، شرط پر منتفی ہونے کی طبیعت سے کشف ہوگا، انتفاء نوع الحکم المعلق، حکم معلق کی نوعیت کے منتفی ہونا کشف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ یستکشف کا نائب فاعل ہے، یستکشف یعنی حل یستکشف انتفاء نوع الحکم المعلق، آیا شرط کے منتفی ہونے کی طبیعت سے جزا کے نوع حکم کا منتفی ہونا کشف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اب نوع حکم سے مثال دیا، کل وجوب، مثلا بطور مثال حکم وجوب منتفی ہوگا اعلیٰ تقدیر انتفاء شرط، شرط کے منتفی ہونے کی صورت میں۔ وجوب کی مثال مثلا ان جاء زید فاکرمہ والی مثال ہے کہ اگر زید آئے تو اس کا اکرام کرو، تو وجوب اکرام حکم تالی ہے، تالی میں جو حکم موجود ہے وہ وجوب ہے، وجوب اکرام ہے۔ شرط کیا ہے؟ زید کا آنا ہے، تو مولا نے حکم دیا اگر زید آیا تو اس کا اکرام واجب، اگر زید نہ آیا تو کیا اس کا وجوب اکرام منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب یہیں سے نوع حکم کی بات کرتے ہیں، چونکہ زید کے آنے سے جو اکرام ہونا تھا وہ تو منتفی ہوگا، یعنی شخص حکم جزئی تو یقیناً منتفی ہوگا، یعنی اکرام کا ایک خاص قسم جو زید کے آنے سے مربوط ہے وہ زید کے نہ آنے سے وہ تو نہیں ہوگا۔ اما زید کے نہ آنے سے زید کے لیے ہر قسم کا اکرام کا وجوب منتفی ہوگا یا اس کے منتفی ہونا جملہ شرطیہ سے ثابت نہیں ہوگا، یہی محل بحث ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا نَوْعَ الْحُكْمِ، بے شک ہم نے ہماری گفتگو میں نوع حکم بتایا۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا نَوْعُ الْحُكْمِ، یہ نوع الحکم اوپر والے جملے میں جو انتفاء نوع الحکم، یہ اسی کی حکایت ہے، انتفاء نوع الحکم، تو انما قلنا نوع الحکم، بے شک ہم نے اوپر نوع الحکم کہا، انتفاء نوع حکم کی بات کی ہے، کیونکہ لأن الشخص کل حکم فی القضیة الشرطیہ او غیرہا ینتفی بانتفاع موضوعہ او احد قیود الموضوع۔ نوع حکم اس لیے کہا کیونکہ جملہ شرطیہ میں شخص حکم، لأن الشخص کل حکم فی القضیہ الشرطیہ، قضیہ شرطیہ میں ہو او غیرہا یا غیر قضیہ شرطیہ میں ہو، شخص حکم ینتفی بانتفاع موضوعہ، اس کے موضوع منتفی ہونے سے منتفی ہوتا ہے، او احد قیود الموضوع، یا موضوع کے قیود میں سے ایک کے منتفی ہونے سے شخص حکم یا جزئی حکم منتفی ہونا یقینی ہے۔ سواء للقضیۃ مفہوم ام لم یکن، اب برابر ہے اس قضیہ کے لیے مفہوم ہو یا نہ ہو، تو حکم جزئی منتفی ہونا محل بحث نہیں ہے، حکم جزئی تو خود بخود منتفی ہوگا۔ ہماری گفتگو حکم کلی کے بارے میں ہے، کل اکرام، زید کے ہر حالت میں جو اکرام ہونا ہے وہ منتفی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ محل بحث ہے۔
وفی مفہوم الشرطیت قولانی، جملہ شرطیہ کے مفہوم کے بارے میں دو قول ہے، اقواہما انہا تدل علی الانتفاع عند الانتفاع، صاحب کتاب کی نظر میں ان دو اقوال میں سے قوی اور اقوا قول، سب سے قوی مضبوط قول کی یہ ہے کہ جملہ شرطیہ جزا کے منتفی ہونے پر دلالت کرے گا، عند الانتفاع عند انتفاع الشرط، تدل علی انتفاع الجزاء عند انتفاع الشرط، یہ عبارت مختصر لایا ہے، تدل علی الانتفاع عند الانتفاع کا مطلب ہے تدل، جملہ شرطیہ جزا کے منتفی ہونے پر شرط کے منتفی ہونے کے دوران دلالت کرے گا، مطلب جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہے صاحب کتاب کی نظریے میں۔ اب کل سے جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونے کے معیار بتائیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وصلی